آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 192، 193 اور 194 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولا اور نہیں یستطیعون وہ طاقت رکھتے لہم ان مشرکین کی نصرا مدد کرنے کی ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی اپنے آپ کی۔ اس سلسلہ کلام سے مقصود بتوں کی پرستش کی تردید ہے کہ ان میں معبود ہونے کی کوئی صفت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، حتیٰ کہ وہ سب جمع بھی ہو جائیں تو مکھی تک بنانا بلکہ اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لینا بھی ان کے اختیار میں نہیں۔ وہ خود مخلوق ہیں، اپنے پوجنے والوں کی مدد تو درکنار، اگر خود انہیں کوئی توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں جوڑ سکتے، تو پھر خالق کو چھوڑ کر اس بے بس مخلوق کی پوجا کیوں؟ ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، یعنی ایک تو اللہ کی جاندار مخلوق ہے جسے تم الہ بناتے ہو، جیسے فرشتے یا انبیاء و اولیاء وغیرہ جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا جاتا ہے یا کیا جاتا رہا ہے، یہ بھی الہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جو تم پتھر کے بت بنا بنا کر اور انہیں خدائی کا درجہ دے کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو، وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے اور تمہاری کیا رہنمائی کریں گے کہ اگر تم خود انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو وہ آ بھی نہیں سکتے، تم انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ تو حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں بات تدریجاً بتوں کی طرف لائی جا رہی ہے۔ نظریاتی طور پر تو ان کے فلسفی بت پرستی کا جواز یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان پتھر کے بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ان مورتیوں کی حیثیت علامتی ہے۔ اصل دیوتا اور دیویاں چونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں توجہ کے ارتکاز کے لیے ہم بتوں کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس فلسفہ کا خلاصہ ہے جو انڈیا کے ڈاکٹر رادھا کرشنن وغیرہ بیان کرتے رہے ہیں، مگر ان کے عوام تو ان بتوں ہی کو معبود مانتے ہیں، انہی کی پوجا کرتے ہیں، بتوں ہی کے آگے جھکتے ہیں، بتوں ہی کو نذرانے دیتے ہیں اور انہی سے اپنی حاجات مانگتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے جن کو یہ شریک بناتے ہیں ان کی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں، اور دوسری بات یہ ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وہ معبودان باطلہ شرک کرنے والوں کی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور نہ وہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق گزر چکا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اے لوگو سن لو،
میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ظاہر ہے کہ بنی نوع انسان کی بلند ترین ہستی بھی اگر اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں تو وہ کسی دوسرے کو مافوق الفطرت اسباب نفع نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ انبیاء، ملائکہ اور جنات جو زندہ ہستی ہیں وہ بھی اس معاملہ میں بے بس ہیں، تو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئے مٹی یا پتھر کے مجسمے ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا وہ تو اتنے عاجز ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ کہ اگر تم انہیں پکارو إِلَى الْهُدَى ہدایت کے راستے کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، یعنی وہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ جب وہ اس قدر بے بس ہیں تو فرمایا سواء علیکم تمہارے لیے برابر ہے، ادعوہم ام انتم صامتون کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ مطلب یہ کہ جب وہ معبودان باطلہ تمہارے لیے کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے تو انہیں لاکھ پکارے جاؤ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، تو پھر انہیں پکارنا اور نہ پکارنا برابر ہے۔ وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم انہیں بلاؤ إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لا يتبعوکم تو نہیں پیروی کریں گے وہ تمہاری، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، ادعوتموہم خواہ تم ان کو بلاؤ، ام یا انتم ہو تم صامتون خاموش رہنے والے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ، یعنی اے مشرکو اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاتے ہو کہ وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جس سے تم اپنے مقاصد کو حاصل کر لو، تو یہ تمہاری مراد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اے مشرکو تم ان بتوں کو پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ہی خاموش رہنے کی صورت میں کچھ فائدہ ملے گا۔ سورہ مریم میں فرمایا گیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم نے اسے نہایت ادب، نرمی، حسن اخلاق اور بہترین دلائل کے ساتھ بت پرستی ترک کرنے کی نصیحت کی کہ کہیں وہ بڑے پن اور ضد میں آ کر حق سے انکار نہ کر دے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے اس سے ان بتوں کو پوجنے کی وجہ پوچھی کہ جن کی کسی عقل مند کے نزدیک کوئی وقوت ہی نہیں، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل، کو جائے کہ ان کی عبادت کی جائے جو تعظیم، محبت اور عاجزی کا انتہائی مرتبہ ہے، کیونکہ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو ہر طرح سے دوسروں سے غنی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، سب نعمتوں کا مالک ہو، سب کو پیدا کرنے والا ہو، رزق دینے والا ہو، زندگی، موت، ثواب اور عذاب کا مالک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توجہ دلائی کہ سب عقل کو لازم ہے کہ جو بھی کرے کسی صحیح مقصد کے لیے کرے۔ کوئی بھی چیز یا شخص جو زندہ ہو، صاحب عقل ہو، سنتا ہو، دیکھتا ہو، کوئی فائدہ یا نقصان بھی پہنچا سکتا ہو، مگر عدم سے وجود میں آیا ہو اور اس کا اختیار کسی اور کا عطا کردہ ہو تو عقل سلیم اس کی عبادت میں آر محسوس کرے گی، خواہ وہ کتنی اونچی مخلوق ہو، مثلا انسان ہو یا فرشتہ ہو، کیونکہ وہ خود اپنی ضروریات کے لیے اس ہستی کا محتاج ہے جو نہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہے اور نہ اپنی بقا میں کسی کی محتاج ہے۔ پھر پتھر، لکڑی یا دھات کے بنے ہوئے بت یا مٹی اور اینٹوں سے بنی ہوئی قبریں کہ جن میں زندہ لوگوں والی کوئی خوبی ہے ہی نہیں، جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں، نہ کسی کے کام آ سکیں، ان کی عبادت کیوں؟ شرک فی العبادات قدیم اقوام میں پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ رومی، یونانی، مصری، کلدانی یہ قومیں شجر و حجر کی پرستش میں ملوث تھیں۔ بعض لوگ بچھو، سانپ اور درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔
سورج پرستی بھی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ستاروں اور سیاروں کے پجاری بھی موجود ہیں، اور گائے اور بلیوں کو پوجنے والے بھی مل جاتے ہیں۔ انسانی ذوق کی انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ گوبر کو بھی پوجتے ہیں، قبروں کو بھی پوجنے والے ہیں۔ تو قبروں کو پوجنے والے تو خود مسلمانوں میں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی زندہ انسان کسی مردے کو پوجنے والا مل جاتا ہے۔ مسلمانوں میں قبر پرستی، پیر پرستی، مشرکانہ تعظیم جیسی بیماریاں موجود ہیں۔ شرک کرا تمام آسمانی کتب، خصوصاً قرآن پاک اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے واضح طور پر کی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا۔ سورہ انعام میں تمام قسم کے شرک کی تردید ہو چکی ہے۔ شرک نظر و نیاز میں ہو یا تعظیم میں ہو، سب کی نفی ہو چکی ہے۔ ظلمت کو الہ ماننے والوں کا رد بھی ہو چکا ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت جو شرک کیا جاتا تھا، اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ خود کلمہ گو مسلمان شرک کی بہت سی قسموں میں ملوث ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر سید کے ہم عصر اور قومی شاعر ہوئے ہیں۔ آپ بڑے صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ آپ نے مسدس حالی میں مسلمانوں کو عروج زوال کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے آج کے مسلمانوں کی بدعقیدگی کا نقشہ بڑے عجیب پیرائے میں کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگیں دعائیں، نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، قبروں پر چادریں اور چڑھاوے چڑھانا، ان پر سجدے کرنا، ان کو چومنا چاٹنا، ان کی حد درجہ تعظیم کرنا، فرشتوں اور جنات کی دعائی دینا، پیر دستگیر کو غیبانہ پکارنا، شیخ معین الدین چشتی اور زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امداد کے لیے پکارنا، یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ فریاد رسی کے قابل ہیں، مگر مسلمان ہی ہیں جو ان کو سب کچھ تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ بسوں پر، گاڑیوں پر ان کے نام کے نعرے لکھ رکھے ہیں، یا غوث اعظم، یا پیر دستگیر، یا علی مدد وغیرہ۔ یہ سب شرک کی باتیں ہیں جن کا قرآن نے رد کیا ہے۔ فرمایا، جن کو تم شریک بناتے ہو ان میں تو الوہیت کی صفت ہی نہیں پائی جاتی۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، عباد، وہ تو بندے ہیں۔ بعض لوگ جو فوت شدہ بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں، وہ من دون اللہ سے مراد صرف بت لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء اولیاء من دون اللہ نہیں۔ اس پر خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ من دون اللہ، اللہ کے سوا نہیں، تو پھر وہ خود خدا ٹھہرے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو اس کائنات میں تم سے بڑا کافر کوئی نہیں کہ تم نے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کو رب بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں یا فرشتے ہوں، سب اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں اور من دون اللہ ہیں، خود اللہ نہیں۔ دلیل اس کی یہی آیت ہے کہ صرف بت ہی نہیں، تمام زندہ یا فوت شدہ انبیاء، اولیاء اور تمہارے بنائے ہوئے مشکل کشا داتا دستگیر جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی بنا سکتا ہے یا کسی نے بنائی ہے تو اس کا نام لو۔ سورہ حج میں فرمایا، ضعف الطالب والمطلوب، اس بات سے کہ جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی سی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی کی قوت کی طرف ذہن جا سکتا تھا، اس لیے وضاحت کر دی کہ مکھی بھی کمزور ہے، جسے چھین کر لے جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے، جو اسے پوجتے ہیں اور پکارتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔
مکھ کی حقارت اگر ضرب المثل ہے تو اس کی جرت بھی بے مثال ہے۔ بڑے بڑے جابر بادشاہ اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، اسے چہرے سے اڑاتے ہیں، یہ پھر آ کر بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ زچ ہو کر بعض اوقات کہہ اٹھتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا۔ اس پر انہیں یہ سننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جبار لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ امثالکم، تم جیسے ہی، تمہاری طرح ہی، فدعوہم، پس تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا، پھر چاہے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان اگر کنتم، ہو تم، صادقین، سچے۔ یہ دوسری قسم کے الہ ہیں، یعنی وہ انبیاء اور بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ پتھر کے بتوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور ان کے الہ ہونے کی تردید کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتے اور وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، تم سے کوئی بالا تر مخلوق نہیں، اس لیے فرمایا جا رہا ہے فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ وہ لائق پرستش ہیں اور کچھ اختیار بھی رکھتے ہیں تو تمہاری پکار یا دعا پر ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ جواب تو ضرور ملنا چاہیے۔ بلکہ سورہ یونس میں تو یہاں تک واضح کیا گیا ہے کہ روز محشر وہ کہیں گے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ تم لوگ ہماری پوجا پاٹ کرتے رہے ہو۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یعنی ہم تو اس سب کچھ سے غافل تھے کہ تم لوگ ہمیں پکارتے رہے ہو، ہماری دعائیاں دیتے رہے ہو۔ یا اللہ کریم، قادر، خالق، صاحب اختیار صرف آپ ہیں، اس لیے آپ ہی تنہا معبود ہونے کے لائق ہیں۔ یا اللہ کریم، ہمیں اپنی بندگی، پرستش اور عبادت میں لگائے رکھیے اور ہمارے حقیقی کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، مددگار، حامی ناصر ہونے کا یقین کامل ہم کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ کریم، ہمیں ہر حال میں اپنی ہی ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے اور غیروں کی طرف نظر کرنے سے بچائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔